नाज़रीन, लाहौर में जो अद्वियात का रिएक्शन सामने आया है उसकी वजह से कराची जैसे बड़े शहर के अंदर भी काफ़ी हद तक लोगों के अंदर पैनिक पाया जाता है और लोग बहुत से ऐसे सवालात हैं जो पूछना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले जो डॉक्टर्स को आमतौर पे वो फ़ोन कर रहे हैं उसमें एक सवाल ये करते हैं कि हम ये फ़लाँ दवा खा रहे हैं, आया हमें खानी चाहिए या नहीं। अगर आपने नाज़रीन नोटिस किया होगा तो कुछ SMS मैसेजेस और अगर आप देखते हैं वेबसाइट्स पे तो उसमें भी कुछ दवाओं के नाम आ रहे हैं जिस पे ये कहा जा रहा है कि इन दवाओं को ना लिया जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, जो कि इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में हमारे साथ मौजूद हैं। कौन से डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक है, वो क्या उनकी स्पेशलिटी, ये हम उनसे गुफ्तगू करके बात करके पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि आप प्रोफेशनली कार्डिक परफ्यूजनिस्ट हैं, मतलब जी। ये कार्डिक सर्जरी में इसको अगर आप 3 हिस्सों में वो डिवाइड करें तो इसमें 3 लोग जो है मोस्टली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कार्डियोथोरेसिक सर्जन जी एंड कार्डिक एनेस्थेटिस्ट ठीक एंड कार्डिक परफ्यूजनिस्ट। जी। सो आई एम अ कार्डिक परफ्यूजनिस्ट इन हेयर सिविल हॉस्पिटल। अच्छा, सिविल हॉस्पिटल जो कराची के अंदर। अच्छा, अब डॉक्टर साहब मेरा आपसे बड़ा बेसिक सा सवाल है, एक अवामी सवाल है कि कराची जैसे शहर के अंदर पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स आते हैं, यहाँ पर इलाज भी होते हैं। अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हमें इस किस्म के कोई, जैसे पहले पंजाब के अंदर डेंगू का इशू सामने आया, अब ये नया अद्वियात का रिएक्शन का इशू सामने आया। तो कराची में तो इस तरह के केसेस ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन आउटबर्स्ट है, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। तो ऐसा आपके ख्याल में आज भी ये सवाल किया जा रहा है मीडिया के ऊपर कि माहिरीन अभी तक इस बात पे परेशान है कि एक्चुअल हुआ क्या है। आपको क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकता है इसके अंदर कि इस किस्म की जैसे कि बताया जा रहा है कि पेशेंट्स के नाक और कान से खून आ रहा है और मज़ीद उनके स्टूल से खून आ रहा है और इतना शदीद रिएक्शन हुआ है। आपकी नज़र में क्या एक्सपर्ट ओपिनियन हो सकता है? देखिए, कोई भी ड्रग जो है वो रिएक्शन तो कर सकती है और उसके लिए जो है वो इसके जो एक्सपर्ट हैं वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक शहरों का आपने मवाजना जी किया है, वो शहरों के अंदर यह है कि हर शहर के अंदर हुकूमत के मुकर्रर करदा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं जी वो उसको लाइसेंस इशू करती हैं। अगर वो इंपोर्ट करते हैं या उसको यहाँ पर लोकली जो बनाते लोकली जो है वो हैं। मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो किसी भी सूरत में उसको हुकूमत इन चीज़ों को जो है वो चेक करती है कि वो प्रॉपरली उनकी स्टोरेज प्रॉपरली है, ठीक। उनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो गाइडलाइंस हैं उसको वो लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो डॉक्टर्स तो वो सिर्फ वो उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ और जहाँ तक शहर का, कराची का या लाहौर का या दूसरे शहरों का ताल्लुक है, तो ये थोड़ा सा है कि किसी भी कंपनी की अद्वियात हों वो हर शहर में इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होती लेकिन हैं। डॉक्टर साहब, ये इशू जैसे कि जाली अद्वियात या कंटामिनेटेड अद्वियात की बात हो रही है, तो ये तो पूरे पाकिस्तान का इशू। अगर हम कराची से थोड़ा सा बाहर भी निकलते हैं, हम थोड़े से सबर्बन एरियाज में जाते हैं, तो ये इशू तो वहां भी शुरू हो जाता है। तो फिर पेशेंट्स बच कैसे सकते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे कि पेशेंट्स को कैसे पता चलेगा कि ये जाली अद्वियात हैं और ये ना ली जाए? देखिए, अगेन वही बात है कि जो अथॉरिटी भी उनको लाइसेंस इशू करती है तो वो उनके उन तमाम चीज़ों को उन पहले से मुद्देनज़र रखे हुए होती है कि ये क्या उस गाइडलाइंस पर पूरा उतरते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को, एक सिंगल पर्सन को एक कोई लाइसेंस इशू कर दिया जाए और वो कल को कोई दवाई बनाना आपको लग शुरू रहा है कर बड़ी दे। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सारी जी, डिटेल ये सामने सारी आती है? डिटेल जो है वो लाजमी बात है कि जो हुकूमत पाकिस्तान के जो सेहत के हवाले से इदारे जो हैं। इदारे हैं वो इनको रखे हुए होंगे। और आई होप के मीडिया के ऊपर जब जब उनके लोगों के आप लोग उनसे सवालात पूछेंगे तो वो आपको बता सकेंगे इसमें कि हुकूमतें ज्यादा आपको लग रहा है इस पर्टिकुलर केस में इन्वॉल्व है, या अस्पताल इन्वॉल्व है, या लोएस्ट बिडर इन्वॉल्व है, जिसके लिए गवर्नमेंट फोर्स करती है डॉक्टर्स को कि वो लोएस्ट बिडर से दवाइयां अद्वियात लेने पर मजबूर हो जाते हैं? तो जब लोएस्ट बिडर की तरफ जाएंगे तो फिर यही रिजल्ट आएंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं है कि लोएस्ट बिडर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है उनको कहा जाता है, बल्कि यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में भी अभी जैसे कि यहाँ पर काफ़ी टेंडर्स होते हैं तो उसमें कुछ एक बुनियादी गाइडलाइंस होती हैं और वो ये होती है कि वो ड्रग या वो प्रोडक्ट या वो डिवाइस कोई भी अगर आप परचेज करने के लिए जाते हैं तो वो सी मार्क्ड होती है, ISO सर्टिफाइड होती है और अच्छा, FDA से उसकी अप्रूवल होती है। तो ये चीजें तो चेक करते हैं। फेडरल जो ड्रग अथॉरिटी है जी अमेरिका की, जी उससे वो जो फार्मूला है हाँ
وہ اپرووڈ ہوتا ہے کہ ایک ڈرگ ہے اس کا ایک فارمولا ہے اور وہ اپرووڈ ہے. تو اس کو جو ہے اب وہ لوکلی مینوفیکچر اگر کر رہا ہے کوئی تو اس کے اوپر پھر یہ جو لوکل گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں اسے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیا وہ اس ڈرگ کو جو گائیڈ لائنز ہے اس کو وہ فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کیا کوئی ایسا ادارہ ہے جو ان کو جو لوکلی مینوفیکچر کر رہے ہوتے ہیں ان کو ٹیسٹ کر سکے؟ ڈیفینیٹلی ہے، کیوں نہیں. حکومت سندھ کے بھی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ہے، اور ان کے جو بھی عہدیداران ہیں وہ اس بات پر زیادہ وہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ آیا وہ انہوں نے اس گائیڈ لائن کو فالو کیا ہے یا نہیں کیا. اگر نہیں کیا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اگر یہ ڈرگ ان کی آئی ہے، اگر یہ بیسکلی جو اس کا فارمولا ہے جو پرٹیکولر پنجاب کے اندر جو ڈرگ یوز کی جا رہی تھی یا کی گئی ہے ابھی، یہ تو انٹرنیشنلی پروون ڈرگ ہوتی ہیں، لیکن اس کو اگر یہاں پر کوئی یوز کر رہا ہے تو اس میں 2-3 ایشوز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ اس کو اسٹوریج اس کی کیسی ہے، اس کی جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے وہ کس طریقے کی ہے، اور پرٹیکولر یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک کمپنی ہے تو اس نے ایک ڈرگ بنائی ہے اور وہ اس ڈرگ کے اندر وہ پھر ساری ہی ڈرگز اس کی خراب ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بیچ کے اندر پرابلم آ جاتی ہے تو اس میں فیڈرل یو ایس اے کے اندر کئی ایسی کمپنیز ہیں کہ جن کو ان کا جتنی بھی ڈرگ ہیں دنیا بھر کے اندر یا ڈیوائسز ہیں پرٹیکولر ان کو پھر وہ ریکال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے لیکن ان تمام اس حد تک پہنچنے کے لیے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں اتنی نوبت نہیں آتی. ہاں، کیونکہ پاکستان میں تو ریکال اللہ میاں نے کر لیا، مطلب یہاں پہ تو یہ حالات ہو گئے. جی یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے ہمارے ملک کے لیے بھی. اس کے اندر خصوصاً میڈیا جتنا ایشوز کو ٹیک اپ کرتا ہے، جب تک وہ ٹیک اپ نہ کرے تو ہماری طرف سے کوئی ایسی گائیڈ لائن یا ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ جن کو فالو کیا جائے. ہم بالکل اینڈ لمٹ تک پہنچ کر پھر اس کے بعد ہمیں کچھ ریئلائزیشن ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ہیں تو ہمارے پاس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بھی لوگ ہیں اور اس پر کام بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے اس قسم کی صورتحال پاکستان میں رہی ہے کہ جس میں جو ہے وہ ہم ایک دم میس ہو جاتا ہے اور پھر ہم ہینڈل کرتے ہیں. اور اس میں تھوڑا سا حکومتیں اگر پلان کر لیں چیزوں کو اور ان پلیس کر لیں، ان لائن کر لیں پلاننگ میں، تو پھر ذرا سا بہتر ہو جائے گا سسٹم. ذرا سا نہیں، کافی بہتری اس میں آ سکتی ہے تھرو دا ہیلپ آف ڈفرینٹ این جی اوز. اس کے اندر جو کیونکہ این جی اوز کی روٹ جو ہیں وہ لوکل سطح پر زیادہ تر ہوتی ہیں، تو وہاں پر ہی لوگوں کو موبلائز کر کے اور اویئرنیس کریٹ کرنا یہ ساری چیزیں، اور اس میں موبلٹی کے ساتھ جو ہے ایفیکٹو اپروچ کرنا وہ بہت امپورٹنٹ. اس سے بہتر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، تو ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ریزن ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں اس ڈرگ کا اتنا شدید ریاکشن سامنے آیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر مدثر. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر مدثر ہے، میں ہارٹ سرجن. جی. تو یہ جو آپ نے کویشچن کیا میرے خیال بہت ویلڈ کویشچن ہے کہ مختلف شہروں میں مختلف اثرات جو ہیں دوائیوں کے پڑ رہے ہیں. سب سے پہلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جو ایک ریسرچ پروڈکٹ کسی بھی ایک کمپنی کی ہوتی ہے وہ اسٹینڈرڈائز ہوتی ہے. اس کے بعد جب بھی کوئی دوسری کمپنی اس کو کاپی کرتی ہے تو اس کا وہ اسٹینڈرڈ نہیں رہتا. اچھا. اس میں تھوڑی بہت جو ہے چینجز ضرور آتی ہیں، چاہے مٹیریل کی ہوں، پریزرویشن کی ہوں، یا کسی قسم کی بھی ہوں، وہ تبدیلیاں تھوڑی بہت آتی ہیں. اس سب سے پہلی میری ریکویسٹ ہر ایک سے یہ کوشش یہ کریں جو سب سے اسٹینڈرڈ میڈیسن ہے وہ استعمال کریں، اگرچہ وہ تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے لیکن اس کے افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ شہروں کا ڈفرینس، جیسے کراچی کے اندر اس کے وہ سیم میڈیسن ہم لوگ یوز کر رہے ہیں لیکن وہ افیکٹ پروڈیوس نہیں ہو رہے. تو اس کا یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے کہ ریسنٹلی جو پرابلم ہوئی ہے لاہور میں ڈینگی فیور کی، جس کی وجہ سے جو بلڈ کلاٹ کرنے کا سسٹم ہوتا ہے جس میں جن کو پلیٹلیٹس کہتے ہیں، وہ پلیٹلیٹ جو ہے نا بہت زیادہ آلریڈی ان لوگوں کے لو ہوں گے. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہ دوائیاں استعمال کی جس سے پلیٹلیٹ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ پلیٹلیٹ کو کم نہیں کرتے. پلیٹلیٹ وہ سبسٹینس ہوتا ہے جو بلڈ کو کلاٹ کرتا ہے، اور کلاٹ کو ختم کرنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو ہم لوگوں کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا خون پتلا رکھنا چاہتے ہیں. اگر ایک شخص کا پہلے سے خون پتلا ہے ڈینگی فیور کی وجہ سے اور اس کو پلیٹلیٹ کام نہ کرنے والی دوائیاں اگر دی جاتی ہیں تو اس سے بہت زیادہ ڈبل افیکٹ پروڈیوس ہو سکتا ہے.
تو یہ ممکن ہے کہ لاہور میں اس کی وجہ یہ ہو. اور دوسری بات جیسا سیم میسج ہے کہ لوگ جو ہے اسٹینڈرڈ میڈیسن جو ہے نا وہ یوز کریں. وہ کیسے فگر آؤٹ کیسے کریں گے یہ ایک عام آدمی جو کہ کسی بھی دکان پہ جا کر یہ چیز, اب اگر آپ پچھلے دنوں بھی یہ آئے دن بلکہ خبریں چلتی رہتی ہیں کہ بڑی بڑی کمپنیوں کی دوائیاں کاپی ہو رہی ہوتی ہیں اور بالکل ایگزیکٹلی وہی ڈبے وہی نام ہر چیز, تو ایک عام آدمی کیسے فگر آؤٹ کر سکتا ہے کہ یہ نقلی دوا ہے یا یہ اصل, مطلب آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں ایز اے ڈاکٹر؟ دیکھیں اس میں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹرسٹڈ میڈیکل اسٹور کراچی کے اندر بہت زیادہ موجود ہے جن میں ہم ٹرسٹ کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ان کی میڈیسن صحیح ہیں, ان کے پاس آپ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لائسنسنگ اتھارٹی ہے وہ لائسنسنگ اتھارٹی ایسی لوگوں کو لائسنس فارم مطلب انسٹورس کر دیں جو کہ اسٹینڈرڈائز کام کرنے والے لوگ ہیں. اگر اس سب چیزوں کو اسٹینڈرڈائز کر لیا جائے گا تو پھر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی. لیکن کوئی ایک شخص جب کبھی جاتا ہے کسی شاپ پہ تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے وہ ڈاکٹر سے پتہ کرے کس جگہ سے وہ اس میڈیسن کو خریدے, اور ڈاکٹر سے بھی پوچھنا ضروری ہے کہ کیا یہ اس وقت ریسرچ پروڈکٹ یہ والی ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ میڈیسن کی جو کمپنی ہے وہ یہ پروڈیوس کر رہی ہے یا ایک عام سی کمپنی جو ہے وہ پروڈیوس کر رہی ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہے, بہت ساری اسٹینڈرڈائز کمپنیاں آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں اور کام کر رہی ہیں. بس یہ کہ صرف ایک دفعہ ڈاکٹر سے مشورہ لینا کہ جا کر یہ ڈاکٹر سے ضرور پوچھیں کہ یہ ریسرچ میڈیسن ہے, اس پر ریسرچ ہوئی ہوئی ہے یا نہیں, یہ اسٹینڈرڈائز ہے, ریسرچ پروڈکٹ ہے, یعنی جس میں ریسرچ کرنے کے بعد وہ میڈیسن دریافت کی ہے وہ سب سے ہائی اسٹینڈرڈ کی ہوتی ہے, سب سے ہائی اسٹینڈرڈ. اس کے بعد جو ہے نا پھر جو کاپی ہوتی ہیں وہ پھر تھوڑی سی ڈاؤن ہوتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر مدثر آپ کا. ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا یہاں پر مشورہ دیا ہے, میں دیکھنے والوں نے بھی یقیناً انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کہ ہمیشہ مارکیٹ کے اندر ڈاکٹر کے پاس واپس آئیں, ان سے دوا خریدنے سے پہلے مشورہ کریں کہ وہ کون سی کمپنی کی دوا لے رہے ہیں, اور ریسرچ پروڈکٹ جو ہوتا ہے جس کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہیں, کیونکہ اس کے بعد جو ان کی کاپی آتی ہے ان کا ایفیکٹ شاید اتنا زیادہ نہیں رہتا. میرے ساتھ رہیے.